برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود ضرورت ہو۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایثار کا ذکر فرمایا۔ ایثار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہمیں کسی چیز کی سخت ضرورت ہے لیکن اس چیز کا ہمارے بھائی نے ہم سے سوال کر دیا، کسی مسلمان نے ہم سے سوال کر دیا، تو اس کی اپنی ضرورت ہوتے ہوئے ہم وہ چیز اپنے بھائی کو عطا کر دیں، اپنے بھائی کو دے دیں، اس چیز کا نام ہے ایثار۔ برادران اسلام، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، آج سے کسی بت کی پوجا نہیں کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمان سنایا تو کفار مکہ نے آپ پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ جو آپ کے چاہنے والے تھے، جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے تھے، انہیں ستانا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، اور جو مسلمان مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مدینے میں جو مسلمان بھائی تھے انہوں نے اپنی جائیداد کا آدھا حصہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کے نام کر دیا۔ جس کے پاس 2 گھر تھے اس نے 1 گھر اپنے اس مسلمان بھائی کو دے دیا، حتیٰ کہ جس کے پاس 2 بیویاں تھیں اس نے اپنی 1 بیوی کو طلاق دے کے اپنے ان بھائیوں کے سپرد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان مسلمانوں کی یہ ادا بڑی پسند آئی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیت کریمہ کو نازل فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود ضرورت ہو۔ برادران اسلام، لیکن آج بھائی بھائی کا دشمن بنا پڑا ہے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بغض و حسد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے تو آج ہمارے دل میں اس کی مدد کرنے کا سوال تک نہیں آتا ہے، آج ہم اس کی مدد کرنے کی سوچتے تک نہیں ہیں۔ برادران اسلام، اگر کوئی امیر ہے تو ہمارے دل میں یہ لگا رہتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس کی دولت کو چھین لیں۔ برادران اسلام، صحابہ کرام کا ایثار دیکھیں، صحابہ کرام کی قربانیاں دیکھیں۔ آئیے صحابہ کرام کی زندگی کو ملاحظہ فرمائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں کی زندگی کو دیکھیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جنگ کے واقعے کو بیان فرماتے ہیں۔ جنگ کا واقعہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہوئی، جنگ ختم ہونے کے بعد میں شہداء میں اپنے بھائی کو تلاش کرنے لگا۔ میرا چچا زاد بھائی تھا، میں نے دیکھا کہ وہ اس حالت میں ہے کہ اس کا آخری وقت ہے، اس کی جان نکلنے والی ہے، اس کے لب پر ہے کہ مجھے پانی عطا کیا جائے، پانی پانی پکار رہا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے پانی کا پیالہ لیا اور جب اپنے بھائی کے قریب پہنچا تو ایسے ہی میرے بھائی نے اس پیالے کو اپنے ہاتھ میں لیا، برابر سے آواز آئی پانی۔ میرے بھائی نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہو، لہٰذا پہلے اس کو پلا کر آئیں۔ اللہ اکبر میرے دوستو، یہ ہے صحابہ کرام کا ایثار۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جب میں ان کے پاس گیا، جب انہوں نے پیالے کو ہاتھ میں لیا اور پینا چاہا تو برابر سے آواز آئی۔ جو دوسرے زخمی تھے انہوں نے کہا پانی، اس نے کہا ہو سکتا ہے یہ مجھ سے زیادہ پیاسے ہوں، آپ پہلے ان کو پانی پلا کر آئیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں اس تیسرے شخص کے پاس پانی کا پیالہ لے کر بڑھا، جیسے ہی میں اس کے پاس پہنچا اس کی جان اس کے جسم سے جدا ہو چکی تھی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں پھر میں واپس پلٹ کر جب آیا تو جب
میں دوسرے شخص کے پاس واپس پلٹ کر آیا تو ان کی جان بھی ان کے جسم سے نکل چکی تھی۔ اللہ اکبر میرے دوستو، حضرت حذیفہ جب اپنے چچا بھائی ذات کے پاس پلٹ کر آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر میرے دوستو، یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے اپنی پیاس کو اپنے اوپر اپنی ضرورت پر دوسرے کو ترجیح دی، اپنے آپ ضرورت ہوتے ہوئے اتنی سخت پیاس کے عالم میں اپنے بھائی کی پیاس کا خیال رکھا اور اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس بندے، یہ تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے۔ آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے؟ آج ہمارا حال دن بدن بگڑتا جاتا ہے۔ آج ہم کسی کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی عزیز غریب ہے، کوئی عزیز ہمارا ضرورت مند ہے، ہم اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے، اگرچہ ہمارے پاس لاکھوں کا سرمایہ موجود ہو، اگرچہ ہمارے پاس کھانے کا سامان موجود ہو، لیکن آج ہم کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے، آج ہم کسی پیاسے کو پانی نہیں پلاتے۔ برادران اسلام، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں پر رحم فرماتا ہے، جو لوگوں پر رحم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرماتا ہے، اور جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم نہیں فرماتا۔ برادران اسلام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ہم اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں، ہم غریبوں کی ضرورتوں کو سمجھیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرمایہ عطا فرمایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سرمایہ میں سے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے ہم غریبوں کی امداد کریں۔ اللہ کے مقدس بندے اپنے پاس پیسہ نہیں رکھتے،